واٹس ایپ کی مقبولیت کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ پیغام بھیجنے اور وصول کرنے کے درمیان اگرچہ واٹس ایپ کا سرور موجود رہتا تھا، لیکن میسج ایک سرے سے دوسرے سرے تک محفوظ ہوتا تھا۔ اس انکرپشن کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیغام واٹس ایپ انتظامیہ سمیت کوئی بھی نہیں پڑھ یا دیکھ سکتا ہے۔ پیغام وصول ہوتے ہی واٹس ایپ کے سرور سے ڈیلیٹ ہو جاتا تھا، لیکن نئی پالیسی کے تحت جب کوئی شخص میڈیا فائل کسی کو فارورڈ کرے گا تو اس میسج کو عارضی طور پر انکرپٹڈ انداز سے واٹس ایپ اپنے سرور پر محفوظ کر لے گا تاکہ اس پیغام کو مزید فارورڈ کرنے کا عمل تیز رفتار اور مؤثر بنایا جا سکے۔ کمپنی کی جانب سے واٹس ایپ استعمال کرنے والے صارف کی جمع کی جانے والی تفصیلات کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جس میں صارف کا نام، فون نمبر، لوکیشن، آئی پی ایڈریس، موبائل نیٹ ورک، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، ٹائم زون، فون ماڈل، آپریٹنگ سسٹم، بیٹری کا پرسنٹیج، سگنل کی طاقت، فون کا IMEI، پروفائل کی تفصیلات، ڈسپلے فوٹو، اسٹیٹس، صارف کے کانٹیکٹس اور صارف کی گیلری وغیرہ شامل ہیں۔ واٹس ایپ کی ملکیتی کمپنی فیس بک کا نیٹ ورک بنیادی طور پر اشتہارات کے ذریعے چلتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت یہ اشتہارات صارفین کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر بھیجے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ فیس بک کی سوشل نیٹ ورکنگ کی طرح واٹس ایپ کی پرسنل ایکٹیویٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ نیٹ فلکس پر دی سوشل ڈائلیما اور دی گریٹ ہیک کے نام سے 2 ڈاکومنٹریز موجود ہیں جن میں آن لائن ڈیٹا استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کے دھندے دکھائے گئے ہیں۔ Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? یہ صورتحال دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واٹس ایپ پر صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ 2015 میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جب فیس بک کے کروڑوں صارفین کا ڈیٹا برطانوی کمپنی کیمبرج اینالائٹیکا کے پاس چلا گیا تھا، اور یہ الزام سامنے آیا تھا کہ اس ڈیٹا کو امریکی انتخابات اور بریگزٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو امریکی کانگریس میں پیش ہونا پڑا تھا۔ ہمیں آج بہت سے ایشوز کا سامنا ہے جن میں پرائیویسی، سیفٹی اور جمہوریت شامل ہیں، اور مجھ سے سخت سوالات پوچھنے میں حق بجانب ہیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کا ایک وسیع جائزہ نہیں لیا، اور یہ میری غلطی تھی اور میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ ویسے یہ بات تو تقریباً طے ہے کہ نئی پالیسی کے بعد واٹس ایپ پر بھی اشتہارات کا سلسلہ شروع ہو جائے جو صارفین کی رائے کو مخصوص سمت میں موڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی یورپی یونین کے صارفین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان ممالک نے فیس بک انتظامیہ کے ساتھ پرائیویسی کے حوالے سے علیحدہ معاہدے کر رکھے ہیں۔